صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب زندگی میں آج ہمارا موضوع ہے صبر. صبر کے جس کے بارے میں خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرو کہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یقیناً یہ آیت مبارک کی جس کی بارہا ہم نے تلاوت کی ہوگی اور جس کے مفہوم سے بھی واقفیت رکھتے ہیں، اور یقیناً اس کے ذریعے سے صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، اور صبر کے ذریعے خدا نے اعلان کر دیا قرآن مجید میں کہ خدا ہے کس کے ساتھ، خدا کس کے ساتھ ہے. یقیناً اس دنیا میں ایک بہت بڑا سوال ہے کہ پروردگار عالم کس کا ساتھ دیتا ہے، کس کا ساتھ دے سکتا ہے، کیسے کیا چیزیں ہوں، کیا کوالٹیز ہوں جو ہم خود میں ڈیولپ کریں کہ جس کے ذریعے پروردگار عالم ہمارے ساتھ ہو. اور یقیناً یہ دعویٰ بہت سے افراد کرتے ہیں کہ خدا تو ہمارا ہی ساتھ دے گا، لیکن یقیناً خدا اس کا ساتھ دیتا ہے کہ جو صبر کرتا ہے. بے شک یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے اور قرآن مجید میں کیا ہے، اپنی کتاب میں کیا ہے، وہ کتاب کی جو معجز نما کتاب ہے کہ پروردگار عالم نے جسے باقی رکھا ہے، اس کتاب قرآن مجید کے جملے ہیں، اس میں اللہ وعدہ کرتا ہے کہ صبر کرو کہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یقیناً صبر ایک بہت عظیم صفت ہے، بہترین صفت، کہ انسان کی جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، انہیں ختم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے صبر. یقیناً جب انسان صبر کرتا ہے تو اس کے ذریعے اس وقت ہو سکتا ہے کہ جو حالات ہوں، جو پریشانیوں سے انسان ڈیل کر رہا ہے، جن کا سامنا وہ کر رہا ہے، وہ پریشانیاں، وہ تکلیفیں اس وقت بہت زیادہ ہوں، لیکن اس مقام پر صبر کرنا یقیناً اس کا بہت اجر و ثواب ہے. اگر یہ چیز معمولی ہوتی تو اتنا اجر و ثواب کیوں ہوتا؟ یقیناً یہ سخت ہے مرحلہ، تو جس انداز سے یہ مرحلہ اگر سخت ہے، اور اگر اس مرحلے کو یعنی مصیبت کے عالم میں صبر و ضبط سے کام لینا یہ ایک عظیم مرحلہ ہے کہ اگر انسان اسے پار کر لیتا ہے تو خدا اسے وہ اجر و ثواب، وہ مقام، وہ جزا عطا کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. بلکہ اس کے جو حالات ہیں، خداوند عالم اس کے صبر کے نتیجے میں اس کے حالات کو اس انداز سے پلٹتا ہے کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ بار الہ کہ کیا حالات تھے، کیا سچویشن تھی، ہم کیا سوچ رہے تھے، اور کیا ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ کیا کچھ اور بدتر ہو سکتا ہے، لیکن صبر کی بنا پر یا بار الہ تو نے حالات کو اس طرح سے کر دیا. اس انداز سے عقلیں حیران ہوتی ہیں. بے شک یہ صبر کے جو پروردگار عالم کی طرف سے وعدہ ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ خدا ہو تو جس کا ساتھ خدا دے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ انسان تنہا ہو جائے، وہ اکیلا ہو جائے. ظاہراً ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا میں تنہا و اکیلا بشر نظر آئے، لیکن اگر صبر کرتا ہے تو خدا ساتھ ہے. تو جب خدا ساتھ ہے تو وہ تنہا ہے ہی نہیں. یقیناً ایک بہت بڑا ساتھ پروردگار عالم کا اس کے پاس موجود ہوتا ہے. میں چند احادیث کا ذکر صبر کے حوالے سے بھی کرتی چلوں کہ مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، صبر کے حوالے سے ذکر کر رہی ہوں کہ دیکھیں ہم کامیابی کسے تصور کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کامیاب کون ہے آج؟ جس کے پاس مال و دولت ہے، پیسہ ہے، جو اچھی سی نوکری پا گیا، جس کا بزنس اچھا ہے، یا جس کا خاندان بہت بڑا ہے، جس کے بہت سے ارد گرد چاہنے والوں کا ہجوم ہے، جو تنہا نہیں دکھائی دے رہا، ظاہراً دکھائی دے رہا، اس کے بڑے دوست ہیں، بڑے احباب ہیں. کیا وہی کامیاب ہے؟ کامیاب کون ہے؟ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صبر کرو کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی اگر انسان واقعاً کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک راستہ مولا نے بیان کر دیا ہے کہ صبر کریں
تو کامیاب انسان ہو جائے گا۔ صبر کے ذریعے وہ کامیابی حاصل ہوگی کہ جو یقیناً کامیابی ہے، جو واقعاً کامیابی ہے، جو حقیقتاً کامیابی ہے، کہ جو خدا کی نگاہ میں، معصوم کی نگاہ میں کامیابی ہے، ہماری اور آپ کی نگاہ میں وہ کامیابی شاید ہم نہ سوچیں، لیکن جسے اللہ اور رسول کامیاب سمجھ لیں اسے بھلا کون ناکامیاب کر سکتا ہے۔ لہٰذا امام کے یہ جملے، پھر چھٹے امام کی ایک حدیث کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مومن کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور اس پر صبر کرے تو اسے 1000 شہید کا ثواب پروردگار عالم عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ ایک انسان جو اپنے مصیبتوں پر صبر کر رہا ہے وہ 1000 شہید کا ثواب، ایک انسان، یعنی کہ وہ بارہا ہم سنتے ہیں کہ شہید کا مرتبہ کتنا بلند ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ ایک مرتبہ انسان شہید ہوتا ہے، یقیناً ایک بار کی زندگی ہے، ایک بار ختم ہو گئی تو کیا دوبارہ اسے موقع اس دنیا میں آنے کا ملتا ہے کہ وہ آئے اور پھر سے جام شہادت پیے، پھر سے یہ ثواب حاصل کرے؟ نہیں، زندگی ایک مرتبہ کی ختم ہوئی، شہید کر دیا گیا، اسے بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے۔ اللہ نے وعدہ کر دیا کہ شہید زندہ ہوتے ہیں اور وہ ہم سے رزق بھی پاتے ہیں، انہیں مردہ تصور نہ کرنا۔ تو ایک شہید کے لیے اتنا بڑا اجر و ثواب 1000 شہید کے برابر کا ثواب کسے مل رہا ہے؟ وہ انسان جو صبر کرتا ہے، جو مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، جو اپنی پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، جو اپنی تنہائی پر صبر کرتا ہے، جو اپنے اکیلے پن پر صبر کرتا ہے، جو مایوس نہیں ہوتا، جو اس طرح سے شکوے نہیں کرتا، جو غمزدہ نہیں ہوتا، بلکہ خدا کی طرف سے جو بھی آزمائشیں آ رہی ہیں اس پر، وہ مصیبتوں پر، ان آزمائشوں پر وہ صبر کرتا ہے، تو صبر کے ذریعے پروردگار عالم اسے بہترین مقام عطا فرماتا ہے، اسے 1000 شہید کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور اب مولا علی علیہ السلام کی اس حدیث کا بھی ذکر کرتی چلوں کہ صبر کی کچھ قسمیں ہیں۔ صبر کی قسمیں ہیں، امام فرماتے ہیں کہ اول صبر کس چیز کا ہے کہ مصیبت و بلا پر صبر۔ یہ بہت اچھا ہے کہ اگر انسان کسی مصیبت و بلا میں مبتلا ہو جائے خدا نخواستہ، تو اس پر وہ اگر صبر و ضبط سے کام لیتا ہے، ہائے واویلا نہیں کرتا کہ ہائے ہائے ہم پر ہی یہ مصیبتیں کیوں، یہ مصیبتیں، یہ بلا ہم پر ہی کیوں، یا ان سے شکوہ کرنا، ان سے شکایت کرنا، یہاں رونا، ان سے رونا، نہیں، وہ اپنے خدا کی بارگاہ میں روتا ہے، فریاد کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے مصیبت کے آنے پر، بلا کے آنے پر، تکلیفوں کے آنے پر۔ تو یہ صبر یقیناً بہت اچھا ہے۔ اور دوسرا صبر کی دوسری قسم مولا علی فرماتے ہیں کہ حرام چیزوں سے بچنے کے لیے صبر کرنا اس سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ یعنی ایک انسان حرام چیزوں سے بچنے کے لیے اگر صبر کرتا ہے، حرام چیزوں سے کس اعتبار سے کہ بہت سی ایسی پاسبلٹیز ہیں ہماری لائف میں کہ ہم حرام میں مبتلا ہو سکتے ہیں، لیکن اس مقام پر ہم اس چیز پر صبر کرتے ہیں، وہ چیز ترک کر دیتے ہیں، اسے اختیار نہیں کرتے ہیں، یہ سوچ کر کے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ ہماری آخرت کو برباد کر سکتی ہے، یہ ہمیں خدا کی بارگاہ سے دور کر سکتی ہے، یہ ہماری خدا کی ناراضگی ہم لے سکتے ہیں اس کے ذریعے، یہ بات ہمارے سامنے آ سکتی ہے۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو سوچ کر کے انسان اگر اس حرام کام پر صبر و ضبط کر لیتا ہے، اسے کام کو ترک کر دیتا ہے، نہیں کرتا ہے، تو یہ صبر مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں دوسری قسم ہے یہ صبر کی، اور یہ صبر بہت اچھا ہے۔ تو یقیناً یہ تمام جو صبر کی قسمیں ہیں، یہ ایک اگر ہم جملہ کہنا چاہیں کہ مختصراً کہ صبر کے ذریعے دراصل انسان خود کو گناہوں سے بچاتا بھی ہے اور شیطان کے شر سے، اس کے فتنوں سے خود کو محفوظ بھی رکھ لیتا ہے، کیونکہ جب انسان پر مصیبتیں آتی ہیں یا پریشانیاں آتی ہیں یا کچھ ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ وہ حرام میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس وقت شیطان بڑے وسوسے ڈالتا ہے کہ تم اس مصیبت سے باہر نکلنا ہے، غلط راستے پر چلے جاؤ، یا یہ حرام چیز ہے اسے اختیار کر لو، تمہیں فائدہ ملے گا، تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی، اس طرح کے وسوسے انسان کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے۔ لیکن جب انسان صبر کرتا ہے تو وہ شیطان کہ ان فتنوں اور ان وسوسوں کا منہ توڑ جواب دیتا ہے اور ان وسوسوں سے باہر نکل کر کے اپنے آپ کو وہ بہتر بنا پاتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ صبر کے ذریعے۔ یقیناً وہ صبر کی ایک اسلحے کا کام کرتی ہے، شیطان کے سامنے اسے ڈٹ کر کے کھڑے رہنے کی طاقت دیتی ہے انسان کو، یہ صبر، اس کا یہ جذبہ۔ تو یقیناً جب یہ کوالٹی اتنی پیاری، اتنی حسین ہے، اتنی خوبصورت ہے، اتنی فائدہ مند ہے، تو ایک انسان کیسے ممکن ہے کہ انسان
انسان گھاٹے کا سودا کرے، یقیناً اسے فائدہ ہی چاہیے، اور ایسا فائدہ کہ جو اسے خدا کی بارگاہ میں سرخرو کر دے، جو اس کے مقام و منزلت کو بڑھا دے، جو اس کے ثواب کو بڑھا دے، اس کے اجر کو بڑھا دے، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں اسے مقربین میں قریب اس کے کر دے، میں شامل کر دے۔ تو یقیناً یہ صبر کہ جس کے ذریعے انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، کامیابی کی طرف بڑھتا ہے، فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور صبر کے ذریعے سے خدا مصیبتوں کا خاتمہ بھی کرتا ہے۔ جو صبر کرتا ہے خدا اس کی مصیبتوں کا خاتمہ بھی کرتا ہے، اور صبر کے ذریعے سے پروردگار عالم ایسے حالات پھر سامنے لے آتا ہے کہ اس انسان کا صبر یقیناً پوری دنیا دیکھتی ہے کہ کس انداز سے صبر کے ذریعے سے پروردگار عالم نے بہت کچھ عطا فرمایا، عنایتیں کی ہیں۔ ہم اگر بات کریں ایک مثال واضح طور پر صبر امام حسین علیہ السلام، کیا مولا حسین کے قبضہ قدرت میں کیا نہ تھا؟ مصیبتیں جب پڑی، جب پیاس کا عالم ہے، پانی بند کر دیا گیا، کھانا روک دیا گیا ہے، کوئی غذا نہیں دی جا رہی، پانی نہیں دیا جا رہا، اور اس بیابان میں محرم کا وہ عرصہ کہ ہم بارہا سنتے رہتے ہیں مصائب میں کہ کس طرح سے تشنا لبی کا عالم تھا، کس طرح سے پانی روک دیا گیا، کتنی پریشانیاں تھی۔ کیا مولا کے قبضہ قدرت میں نہ تھا؟ مولا ایک اشارہ کرتے، فرات تو بڑی دور کی بات ہے، مولا جس مقام پر ہوتے وہاں سے چشمہ جاری ہو سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مولا نے صبر کیا ہے ان مصیبتوں پر، اور صبر کر کے زمانے کو اس بات کی تلقین کی ہے، سکھا دیا کہ مصیبتوں پر صبر کرنا خدا کو پسند ہے، پروردگار عالم اس کے ساتھ ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یقیناً خدا مولا حسین کے ساتھ کس انداز سے تھا کہ جب مولا حسین نے ان مصیبتوں کو گلے لگا لیا اور صبر کیا ہے، ان مصیبتوں پر ضبط کیا ہے، تو اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر رہتی دنیا تک کہ ہمیشہ آقا حسین کا نام بالکل واضح اور روشن رہے گا۔ پورے زمانے میں ہر ایک انسان دیکھتا ہے، جانتا ہے کہ مولا حسین کے صبر نے وہ مثال قائم کی ہے کہ آج ہر مقام پر حسین حسین ہی ہے، یزید کا کہیں کوئی نام لینے والا موجود نہیں ہے۔ تو بے شک صبر کہ جو انسان کے مقام و منزلت کو بڑھاتا ہے، بلند کرتا ہے۔ خداوند عالم بحق محمد آل محمد ہمیں بھی یہ سعادت، یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم بھی صابروں میں ہمارا شمار ہو۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔